والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. حمد و سلام تعالیٰ کے لیے، درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو اپنے اندر بہت ساری سعادتیں، بہت ساری رحمتیں، بہت ساری بخششیں لے کر ہمارے مہمان بن کر آیا تھا، اور وہ بہت ہی سپیڈ کے ساتھ اور بہت ہی تیزی کے ساتھ گزرتے گزرتے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور حقیقی بات بھی یہی ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اتنی سپیڈ سے کوئی مہینہ نہیں گزرتا جتنے یہ مہینہ گزرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس مہینے کے اندر دو چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کا اس رمضان کے ساتھ بڑا گہرا اور بہت ہی مستحکم قسم کا ربط اور تعلق ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اور ایک اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ ان دو چیزوں کا رمضان کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی بات کرتے 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 قرآن کا ذکر کیا ہے، پھر روزوں کے احکام و مسائل کا ذکر کرتے کرتے دعا کا ذکر کیا ہے، اور پھر رمضان کے روزوں کے احکام و مسائل کو بیان کرنا شروع کر کے تو اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کو درمیان میں ذکر کیا ہے، قرآن اور رمضان کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جس کا ذکر کیا ہے وہ اللہ سے مانگنے کا ذکر ہے۔ اور یہ ہماری مجبوری ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اس کے در کے فقیر ہیں، ہم اس کے در کے بھکاری ہیں، اس کے بغیر ہمارا گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس اللہ کے بغیر، اس کے در کے بغیر کوئی چارہ کار ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس اللہ کے سوا ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا، ہمارے حاجتوں کو پورا کرنے والا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا، ہم سے بیماریوں کو دور کرنے والا، ہمیں اولاد دینے والا، ہمیں عزت دینے والا، ہمیں شفا دینے والا، اس کے در کے سوا کوئی در ہے ہی نہیں جہاں ہم جا کر مانگیں۔ اسی کا تو در ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں ہر حال میں اس اللہ کی طرف ہمیں جھکنا ہی پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے دعا کو رمضان مبارک کے احکام و مسائل کے بالکل درمیان میں بیان کر کے مجھے اور آپ کو ایک خاص سبق دیا ہے، اور وہ خاص سبق یہ ہے کہ دعا بہت اہم چیز ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جتنی عبادات ہیں ان عبادات کے درمیان اور اللہ رب العزت کے درمیان کی جو دعا ہے نا، یہ انسان کے جسم کا جو آخری موڑ ہے، جو نیچے کے دھڑ کو اور اوپر کے دھڑ کو آپس میں جوڑ کر کے رکھتا ہے اور اوپر کے دھڑ کو مضبوط رکھتا ہے۔ ہماری جملہ عبادات جو ہم اپنے اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ دعائیں ان کو مضبوط رکھتی ہیں، ان دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ذکر کیا بیت اللہ کی تعمیر کا، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ وقت کے دو عظیم المرتبت ہستیاں، اللہ کے جلیل القدر انبیاء، اللہ کے گھر جیسا گھر تعمیر کر رہے ہیں، جو زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، جو برکتوں والا بھی ہے، کائنات والوں کے لیے ہدایت کا منبع اور سرچشمہ بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں بھی ہیں، جس میں داخل ہونے والا امن بھی ہے، اور جس کے صاحب استطاعت کے لیے جس کی زیارت کرنا فرض بھی ہے، اور جو زیارت نہ کرے وہ اور اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے خوبصورت اور عالی شان گھر کی تعمیر کرنے والے بھی عظیم المرتبت انبیاء ہونے کے باوجود اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دونوں باپ بیٹا اپنے اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ گویا کہ یہ اعمال اللہ کے ہاں ہمارے عملوں کی قبولیت کے لیے دعا ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ آپ زکریا علیہ السلام کا واقعہ زندگی میں پڑھ لیجیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے پاکیزہ
پاکیزہ اولاد عطا کر دے، صحیح سالم اولاد دے دے، اے اللہ میں اکیلا ہوں، مجھے اپنا میرا وارث مجھے عطا کر دے. دعائیں مانگتے تھے اپنے اللہ تعالیٰ سے. اللہ رب العزت نے جب ان کو بیٹا عطا کیا، ان کی بیوی کو اولاد پیدا کرنے کے قابل بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سب کچھ کیا تو اللہ نے قرآن میں اپنے پیارے نبی پر یہ آیت اتاری. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے زکریا کو یحییٰ بیٹا دیا، بیٹا بھی شاندار دیا، بیٹا بھی ایسا دیا کہ جس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا. اور سورہ مریم میں رب تعالیٰ جو مخاطب ہوئے، یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ لم یجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا ہم تجھے بیٹے کی بشارت سناتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے. اس سے پہلے اس دھرتی پر ہم نے کسی اپنے بندوں میں سے کسی کا یہ والا نام نہیں رکھا. یونیک، منفرد، انوکھا، نرالا نام میں رب نے رکھا ہے، اور اس سے پہلے دھرتی پر کسی اور کا نام بھی نہیں. اے اللہ تو نے زکریا کو یہ بیٹا عطا کیا اور اس کی بیوی کو تو نے اولاد پیدا کرنے کے اثر کو دوبارہ قابل بنا دیا. ایسا کیوں ہوا؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں اس لیے کہ زکریا میں یہ خوبی تھی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ خیر کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے. مجھے اور آپ کو بھی رب کا حکم یہی ہے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اے اہل ایمان تم اللہ کی مغفرت کی طرف، اس کی جنت کی طرف دوڑو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایسے دوڑو کہ جیسے تمہارا آپس میں مقابلہ ہے، تم میں سے پہلے کون مغفرت پاتا ہے، کون اللہ کی جنت میں داخل ہوتا ہے. تم اس طرح سبقت لے جاؤ، دوڑو. اللہ کہتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اس لیے کہ زکریا نبی خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے دوڑ پڑا کرتے تھے اس کام کو کرنے کے لیے. ہیل و حجت سے کام نہیں لیتے تھے، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں ہوتے تھے، آگے بڑھنے والوں میں سے ہوتے تھے، خیر کے کام میں جلدی کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والا بنا دے. اور پھر فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ جب ہمیں پکارتے تھے، جب ہمیں صدا دیتے تھے، جب ہمارے سامنے اپنے دستے ثواب دراز کرتے تھے، جب ہمارے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاتا تھا، جب اس کی زبان سے یا رب کی صلاح نکلتی، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ ہماری طرف ملاقات کا، مانگنے کا شوق، رغبت، ذوق اور بڑے بڑے اور جذبے کے ساتھ مانگا کرتے تھے، پورے یقین کے ساتھ مانگا کرتے تھے. اور دل میں میرا ڈر اور میری خشیت دل قدر موجود تھی. جب وہ اس قدر رغبت اور رہبت کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے تو ہم نے پھر آپ کی دعا کو قبول کر ہی لیا، اور ہم نے بیٹا دیا تو یحییٰ دیا، نام بھی ہم نے خود رکھا، اور اس دھرتی پر اس سے پہلے کسی کا ایسا نام بھی نہیں تھا. یہ دعا کتنی پیاری چیز ہے، انسان کو کیا کچھ دیتی ہے. عمل قبول کروانے ہیں تو دعا کیجئے، اولاد چاہیے تو اللہ سے دعا کیجئے، جسم میں بیماری ہے تو اللہ سے دعا کیجئے. جیسے ایوب نبی نے اللہ سے کی، اے میرے اللہ مجھے تکلیف میں چھو لیا ہے، مسنی الضر، میں بیمار ہو چکا ہوں، مجھے تکلیف میں پکڑ لیا ہے، تکلیف میری جان نہیں چھوڑ رہی، یہ بیماری میرے جسم سے چمٹ گئی ہے. اللہ وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اگر آپ کبھی زندگی میں پھنس گئے ہیں، آپ کی معیشت کی کشتی کسی بفر میں ڈول رہی ہے، آپ کسی پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں، کسی غم میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو یونس نبی کی دعا اپنے اللہ سے مانگا کرے، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوا کوئی کرنی بردی والا نہیں، تیرے سوا کوئی کھوٹی کھری کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں، تیرے سوا میرے بیڑے کو پار کرانے والا نہیں. اللہ مشکل میں پھنس گیا ہوں، مشکلات میں گھر گیا ہوں، اس غم سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں. سبحانک، اللہ پاک تو ہے، میں تو بندہ گنہگار ہوں، رات بھی گناہ کرتا ہوں، دن بھی گناہ کرتا ہوں، میری کسی غلطی کی وجہ سے تو نے میری پکڑ کر لی ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے. انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں. اگر آپ کو زندگی میں اولاد چاہیے تو رب سے مانگیے، آپ کو زندگی میں مشکلوں کا حل چاہیے تو رب کو پکاریے، آپ کسی دکھ میں مبتلا ہیں تو رب سے دعا کیجیے. اللہ کا قرآن جا بجا نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ کر کے مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب نبیوں کا در وہی ہے مانگنے کا، تمہارا در بھی وہی ہے مانگنے کا. جب اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں میرے نبی بھی مجھ سے مانگا کرتے تھے تو پھر تمہیں بھی مجھ سے مانگنا چاہیے. جو مجھ سے مانگتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، اور جو مجھ سے نہیں مانگتا میں ناراض ہوتا ہوں.
کوئی ایسی ہستی بتائیں جو مانگنے سے خوش ہوتے ہیں؟ سب نہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اس کائنات میں ایک اللہ کی ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتی ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ماں باپ کا کتنا مقدس اور کتنا پیارا رشتہ ہے، ایک ماں سے بھی بچہ بار بار کوئی چیز مانگے تو ماں بھی تک آ کر کہتی ہے پیچھے ہٹ جا، دور ہو جا، ہر وقت تم پیچھے پڑے رہتے ہو، چپتے رہتے ہو میرے جسم کے ساتھ۔ وہ ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے، وہ بھی بچے کو دھتکار دیتی ہے، باپ دھتکار دیتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی ذات ہے جو مانگنے سے خوش اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے کہ قرآن پکار کر کہتا ہے وقال ربکم، اور لوگوں تمہارا رب یہ بات کہہ رہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجیب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کروں گا، تمہاری حاجتوں ضرورتوں کو پورا بھی کروں گا، تمہاری پریشانیوں کو، بیماریوں کو، دکھوں تکلیفوں کو، غموں کو دور بھی کر دوں گا، مجھ سے مانگو تو صحیح۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے، جہاں عبادت دعا کے معنی میں ہے، اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتا ہے سیدخلون جہنم داخلین، ان قریب ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ جہنم سے بچاؤ بھی کس میں ہے؟ اللہ سے مانگنے میں ہے۔ اور آج ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ختم ہو چکا ہے۔ ہمارا قرآن کا تعلق رمضان کے ساتھ، دعا کا تعلق رمضان کے ساتھ، ہمارا رمضان بھی گزرا، ہم سب اپنا محاسبہ کریں، ہم نے رمضان کے ساتھ جڑی ہوئی دو چیزوں پر کتنا عمل کیا ہے، ہم نے رب کا قرآن کتنا پڑھا ہے، اور ہم اپنے رب کے در سے مانگتے کتنا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے مجھ سے اور آپ سے۔ ہم اس پورے پچھلے دنوں پر تھوڑا سا جائزہ لیں، ہم نے کتنا قرآن پڑھا، ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا رہا۔ اللہ تو کہتا ہے رمضان، قرآن، دعا، ان تینوں کا آپس میں ربط ہے۔ ہم نے روزے تو رکھے، قرآن کی تلاوت ہماری زندگی میں نہیں، نماز نہ ہم نے قرآن پڑھا، نہ ہم نے نماز تراویح میں قرآن سنا، ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا۔ اللہ کہتا ہے رمضان کے ساتھ دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بندہ اگر روزے کی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ہم نے کتنی مرتبہ اپنے اللہ سے دعا مانگی اس پورے رمضان میں؟ اللہ کے قرآن سے جڑیے، اللہ کے در سے جڑیے اور اللہ سے مانگنے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے اس بات کو، ہم نے لوگوں کو اس بات کی تعلیم نہیں دی کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیں۔ ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ فرض نماز کے بعد امام اور مقتدیوں کا مل کر 5 وقت کی نماز میں اجتماعی دعا کرنا، یہ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقہ نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ آپ نے انفرادی دعا بھی نہیں کرنی، آپ نے دعا کا منکر بن جانا ہے، آپ نے کئی دنوں تک اپنے رب کے در سے بھیک مانگنی نہیں۔ اور یہاں تو نبی اللہ کے در کے محتاج ہیں، نبی اللہ کے در کے فقیر ہیں، وہ بھی اپنے اللہ سے کہتے ہیں کبھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہمیں تو ہر وقت اپنے اللہ کے در سے مانگنا چاہیے، اللہ کے در پر جھکیے، اللہ کے در سے مانگیے۔ اس مانگنے میں بڑی خیر ہے دنیا اور آخرت میں۔ اگر آپ فلاح چاہتے ہیں تو اللہ سے مانگنا سیکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ برے فیصلوں سے بچ جائیں، آپ کی تقدیر میں کوئی غم، کوئی دکھ لکھا ہے، کوئی ٹل جائے، تو دعا ہی تو ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی بدل میں رکھ دیتی ہے۔ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اس دعا کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اور یاد رکھیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی میں اتنی دعائیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی قضاء حاجت کے لیے داخل ہوئے تب بھی اپنے اللہ سے دعا مانگ کر داخل ہوئے، اور جب واش روم سے باہر نکلے تو جتنی دیر وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کر سکے، اللہ سے مانگ نہیں سکے، باہر نکلتے ہی اپنے رب سے کہا غفرانک، اللہ جتنی دیر غفلت میں گزر گئی، تیری یاد کے بغیر گزر گئی، تیرے مانگنے کے بغیر گزر گئی، اللہ تجھ سے معافی چاہتے ہیں، معاف کر۔ اس لیے دعا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ لیکن اب دعا قبول کیسے ہوگی؟ کوئی بندہ بھی چاہتا ہے کہ میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اللہ قرآن میں اسی جگہ پر جواب دیتے ہیں رمضان والے چیپٹر میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، لیکن شرط ہے پکار کا جواب تب دوں گا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان کو چاہیے کہ میرے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کریں، میری آواز پر لبیک کہیں اور میرے ساتھ ایمان لائیں۔ جو اللہ رب العزت کے احکامات پر لبیک کہتے ہوئے
کرے گا، اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی پکار کا جواب دوں گا، اور جو میرے ساتھ ایمان رکھے گا، یقین محکم سے مجھے پکارے گا، میرے اوپر توقع رکھے گا، میرے اوپر بھروسہ رکھے گا، مجھ سے امید رکھے گا، میرے بارے میں حسن ظن رکھے گا، اچھا گمان رکھے گا، میں اللہ اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جملے میں ایک بات کہی ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میرے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کریں، میرے حکم کو مانیں، میرے آگے کے آگے اپنے آپ کو جھکا لیں۔ اب اللہ رب العزت کے حکم کیا ہے؟ اللہ کے حکم پورے کرنا، اللہ کے بندوں کے حکم پورے کرنا۔ جی اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ آج ہم نماز کے معاملے میں بہت اچھے ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی غفلت کا شکار ہے۔ اور کوئی اگر حقوق العباد میں بہت آگے نکلے ہوئے تو نماز کے معاملے میں بالکل کاہل اور سست ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ ان کے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، وہ نماز کے لیے نہیں آتے۔ اللہ کے حکموں کو پورا تو نہیں کرتے۔ اپنی زبانوں سے غیبت کو ختم کیجیے، چغلی کو ختم کیجیے، جھوٹ کو ختم کیجیے، جھوٹی قسموں کو ختم کیجیے، جھوٹی گواہیوں کو چھوڑیے، جھوٹے لطیفے سنانا چھوڑیے، اپنی زبان کو پاک کیجیے، اپنی نگاہوں کو پاک کیجیے، اپنے کانوں کو پاک کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے ویسے استعمال کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ نے جن جن جگہوں پر ان کو استعمال کرنے سے روکا ہے وہاں سے ان کو روک کر کے رکھیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا یہ بھی معنی ہے لہذا جو بندہ اللہ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے مجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب یہ پکارے گا تو میں اللہ اس کے پکار کا جواب دوں گا، اس کی ضرورتوں کو پورا کروں گا، اس کی حاجتوں کو پورا کروں گا، اس کے دکھ اور تکلیفوں کو سے دور کر دوں گا۔ اس لیے دعا کے ساتھ اپنی وابستگی پیدا کیجیے۔ یہ دعا ایک ایسا عمل ہے جو آج ہماری زندگیوں میں مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو اس عمل کی طرف واپس لائیے اور اللہ کے حضور رات اور دن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ ہماری دنیا میں اچھی کر دے، ہماری آخرت میں اچھی کر دے، اللہ ہمیں دنیا میں ایک اچھا انسان بنا دے، اچھا مسلمان بنا دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی سے اللہ تعالیٰ ہمیں ممکنات کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو روزے رکھے، جو قیام کیا، جو عبادات ٹوٹی پھوٹی کی، اللہ ہمارے اپنی بارگاہ میں کو قبول کر کے ہماری کوشش آخرت بنا دے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے، جنت کے داخلے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن کی جو عزت ہے وہ عزت عطا کر دے، اور جو اس دن کی ذلت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذلت سے محفوظ و معمول کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔